ایسا ہے کہ اگر تم ہمیں سمجھاؤ گے، پہلے تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ رب کا، اگر تم کہتے ہو کہ رب کا عذاب نازل ہوگا تو ذرا سا کہہ دو کہ نازل ہی ہو جائے، اور یا تو اگر تم ہمیں سمجھانے کی کوشش کیے اور بہت زیادہ اصرار کرنے لگو گے تو ہم تمہیں اپنی آبادی سے نکال دیں گے، تمہارا سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، اس لیے جیسے ہو رہا ہے ہونے دو، تم اس درمیان میں نہ پڑنا، بیچ میں مت بولنا۔ تو اس طریقے سے بات چلی، اور بات چلنے کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کا عذاب تو آنا ہی تھا، لیکن اس سے پہلے جو ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ جس کا نام واہلہ تھا، واہلہ یہ کافرہ تھی، اس کے دل میں نفاق تھا، وعدے کا پاس و لحاظ نہیں کرتی تھی، نفاق تھا، وعدے کی پابند تو تھی نہیں۔ لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کے متعلق قوم کو مطلع کرتی تھی کہ اس طرح لوط علیہ السلام کی خیانت کے مرتکب ہوتی، وہ مہمانوں کے ساتھ بھی ان کی زیادتی تھی، کوئی مہمان آ گیا تو اس کے ساتھ کس طریقے سے بدتمیزی سے پیش آتے تھے، اور وہی عمل کیا کرتے تھے جو مہمانوں کے ساتھ جو وہ اپنے درمیان میں کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے مہمان بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں تھے۔ اب جناب لوط علیہ السلام کے پاس جب مہمان آتے ملاقات کے سلسلے میں تو کسی کو نہ پتا ہوتا، لیکن جناب لوط علیہ السلام کی جو اہلیہ ابھی جو بیوی تھی وہ گھر کے راز کو باہر جو ہے وہ فاش کیا کرتی تھی۔ تو اب ہوا یہ کہ قوم کی برائی پر خوش ہوتی تھی، وہ یہ قوم جس برائی میں گرفتار تھی اس کا وہ خوشی کا اظہار کرتی اور وہ خوش ہوتی کہ ہاں یعنی یہ ہماری قوم ہے، وہ اسٹینڈرڈ قوم ہے جو برائیاں کرتی ہے اور برائیوں میں گرفتار ہے، اس طریقے سے خوش ہوتی تھی، بلکہ سمجھانے کے بجائے اس پر وہ ان کے ساتھ خوشی میں آمادہ تھی اور خوش ہوتی تھی۔ اس لیے قوم کے ساتھ یہ بھی عذاب میں گرفتار ہوئی، حضرت لوط علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی وہ بھی گرفتار ہوئی۔ عذاب والے فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اس درمیان میں آنا ہوا، اور وہ ایسا ہوا کہ جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کچھ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت سارہ کو اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی ہے۔ اس سلسلے میں دراصل وہ آئے تھے، وہی فرشتے جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو قوم کے تعلق سے عذاب دینے کی وعید سنانے بھی آئے تھے کہ عذاب بھی آنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس بشارت کے سلسلے میں آئے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس عذاب کی وعید سنانے کے لیے آئے تھے کہ اگر قوم ان چیزوں سے باز نہیں آتی تو رب کا عذاب آنے ہی والا ہے۔ اس چیز کی وہ جو ہے وہ وعید لے کر نازل ہوئے تھے۔ وہ فرشتے انسانی شکل میں تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، لوگوں کو کی میزبانی فرمایا کرتے تھے، جو مہمان آئے اسے بغیر کھلائے پلائے سیراب کیے ہوئے بھیجتے نہیں تھے۔ ایک اچھی بات تھی، اچھی خصوصیت تھی۔ 15 دنوں سے ان کے یہاں کوئی مہمان نہیں آیا تھا، بڑے مضطرب تھے، بے چین تھے کہ کوئی مہمان آ جائے اس کی ضیافت کر دوں میں اور دل کو سکون مل جائے۔ بعض لوگوں کا ہوتا ہے یہ کہ وہ کھلانے سے ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، کھلا کھلا کے لوگوں سے خوش ہوتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں۔ تو یہ خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور یہی سیم خصوصیت حضور علیہ السلام کی تھی۔ خود کے پاس کچھ نہ ہوتا لیکن سرکار پوری قوم کو کھلایا کرتے تھے اور سیراب کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ میرے پاس نہیں ہے تو نہیں دوں گا، نہیں، حضور کے پاس جو بھی آیا تو جو ہے وہ خالی نہیں گیا بلکہ اپنی بھوک کو مٹا کر گیا۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے مہمان نواز تھے، اس لیے آپ نے جلدی ان کے پاس جو ہے بھونا ہوا بچڑا پیش کیا، جلدی جو بھی میسر ہو سکا آیا تو فوری طور پر آپ نے بچڑا، گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے اسے آپ نے بھونا اور بھون کے جو ہے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اور یہ فرشتے تو انسانی شکل میں تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں پہنچ رہے ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ تو فرشتے ہیں، کسی وجہ سے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ لگتا ہے کہ کوئی دوسری مخلوق ہے، انسانی لباس میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی تھے، دور اندیشی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کچھ تو عطا بھی کیا ہوا تھا، تو جو عطائی تھے اس کے ذریعے سے انہیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ جو آئے ہوئے ہیں یہ انسان نہیں، دوسری مخلوق یعنی فرشتے ہیں یہ۔ اب اس کے بعد جو ہے آگے کی گفتگو میں یہ ہے کہ پھر قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرُّوعَ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف زائل ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا تشویش کا اظہار کرنے لگے، تھوڑا سا ڈر محسوس کرنے لگے، بتقاضۂ انسانیت ہوتا ہے، اللہ کے نبی ہیں تو ڈر محسوس کیا آپ نے۔ جب خوف زائل ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ مجھ پر عذاب آنے والا ہے، میری قوم پر عذاب آنے والا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کا، اس خدشے کا اظہار فرمایا، تو ایسا ہوا کہ جب وہ خوف زائل ہوا کہ نہیں مجھ پر تو کچھ نہیں ہونا ہے اور نہ میری قوم پر ہونا ہے، جب اس بات سے بے خوف ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر خوشخبری ملی کہ نہیں ہم تو تمہیں بشارت عطا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جو اسحاق
اور یعقوب کی شکل میں ہوں گے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی شکل میں ہوں گے، وہ بشارت ہم تمہیں دینے کے لیے آئے ہیں، فرشتوں نے کہا۔ اب اس کے بعد پھر ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جھگڑنے، مطلب وہ ایک حجت کے طور پر ہے وہ، کہ آخر کیا ضرورت ہے لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کی، کیا ضرورت پیش آئی۔ اس طریقے سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا فرشتوں کے ساتھ کہ آپ نے ٹھیک ہمیں بشارت دے دی، لیکن ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا۔ بڑی لمبی گفتگو ہوئی وہ، اور اس گفتگو کو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک میں تو مجادلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ فرشتوں سے جھگڑنا، یعنی جھگڑنا تو ہوگا نہیں، لیکن چونکہ اپنی بات حجت تمام کرنا، اپنی بات کو پیش کرنا، اعتراض پیش کرنا، اور پھر فرشتوں کا جواب دینا کہ ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا، یہ اسے مجادلے کے طور پر قرآن پاک میں بیان کیا گیا، یوں کہہ لیجئے بحث۔ لیکن ان کی بحث اور ان کی گفتگو بھی بڑی ادبی ہوا کرتی تھی، ہماری طرح بے ادب نہیں ہوتے تھے کہ اگر ہم سوال کرنے پہ آ گئے تو بے ادبی پہ اتر آتے ہیں، اور اگر بحث کرنے پہ آتے ہیں تو بے ادبی پہ ماں بہن کی گالی پر اتر آتے ہیں۔ نہیں، بحث کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، تنقید کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کرٹک بولتے ہیں اس کو انگلش میں، تو کریٹیکل مائنڈ ہونا ہی چاہیے تنقیدی، لیکن ایسا نہیں کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیل لو، کسی کو برا بھلا کہہ دو، ایسا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ ایسا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے سوال جواب کرنا اگرچہ حقیقتاً کوئی مجادلہ نہیں، البتہ صورتاً مجادلہ تھا، یعنی بحث تھی، صورتاً یعنی دیکھا جائے تو ایک مجادلہ، ایک بحث ہی تھا، لیکن دراصل وہ مجادلہ بحث نہیں تھا، وہ بحث نہیں تھا، ان کا سوال تھا اور وہ فرشتوں کو جواب دینا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں کہا کیا تم اس بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں 300 مومن ہوں، جس میں مومن بستے ہوں، 300 مومن ہوں گے، کیا تم اسے ہلاک کر دو گے؟ فرشتوں سے کہا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کبھی ایسا نہیں کریں گے ہم، مومن بھی ہوں اور پھر اس بستی کو ہم ہلاک کریں، ایسا نہیں کریں گے ہم۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا تم اس بستی کو ہلاک کرو گے جس میں 200 ایمان والے ہوں، 200 لوگ، 200 ایمان والے رہتے ہوں، تم اسے ہلاک کر دو گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اسے ہلاک نہیں کریں گے، اس بستی کو ہلاک نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا تم اس آبادی کو برباد کرو گے جہاں 40 ایماندار لوگ موجود ہیں، 40 اللہ کے ایمان والے اور اللہ کے ماننے والے موجود ہوں، کیا تم اسے ہلاک کر دو گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اسے تو کبھی ہم برباد نہیں کریں گے، نہیں، محفوظ رہے گا، اسے برباد نہیں کیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس شہر کو برباد کرو گے جہاں 10 مومن رہتے ہوں، 10 مومن رہتے ہوں، تم کیا اسے برباد کر دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر وہاں ایک مومن رہتا ہو تو کیا تم اسے برباد کر دو گے؟ کسی آبادی میں اگر ایک مومن رہتا ہو، سب کے سب فاسق، فاجر، چور، بےمان اور کافر رہتے ہوں، لیکن ایک اللہ کا بندہ، ایک مومن بندہ رہتا ہو، کیا تم اسے ہلاک کر دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان فیہا لوطن، تو اس میں تو لوط موجود ہے نا، اس قوم میں حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نبی موجود ہے نا۔ فرشتوں نے کہا کہ نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کون لوگ ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کون لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کو ہم نجات دیں گے۔ فرشتوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس بستی پر ہمیں عذاب نازل کرنا ہے اور عذاب میں جسے گرفتار کرنا ہے، ہم اس کی کیفیت جانتے ہیں، لہٰذا ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت لوط ایمان والے، ان کے ساتھ ان کے لوگ جو کچھ لوگ ہیں ان کے ماننے والے، وہ ایمان والے، ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس قوم کو، پورے قوم کو ہم نہیں بچا سکیں گے، ہم نے عذاب میں گرفتار کرنا ہے۔ سوائے جو ہے لوط علیہ السلام اور ان کی اہل کو جو ہے ہم نجات دیں گے، سوائے ان کی عورت کے کہ وہ قوم کے ساتھ ہی عذاب میں مبتلا ہو جائے گی، وہ بھی قوم کے ساتھ عذاب میں گرفتار ہو جائے گی۔ اس طریقے سے جو ہے وہ سلسلہ چلا۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی آیت ہے، بڑی طویل ہے، لیکن میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یعنی قوم کو جب پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت نوجوان مہمان آئے ہوئے ہیں، قوم کو پتہ چلا، یہ کبھی مہمان بھی ان کے شر سے محفوظ تھوڑی تھے، کل میں نے وہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، مہمان بھی شر سے محفوظ نہیں تھے، یہ ہمیشہ طاق فراق میں رہتے تھے کہ کوئی آئے، کوئی نیا آئے تو اس سے اپنی کچھ سیٹنگ ہو جائے، کچھ اس کے ساتھ کچھ غلط کیا جائے، اس طریقے سے لواطت کا عمل ایسا ہی ہے، ذہنی مریض بنا دیا کرتا ہے، وہ ذکاوت حس جسے کہتے ہیں، وہ ایک مادہ شہوت پرست ہو جاتا ہے انسان، اس درجے کو پہنچ چکے تھے یہ گناہ میں، اس قدر۔ تو اب جو ہے جب لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ پتا چلا کہ ان کے پاس کچھ خوبصورت نوجوان بطور مہمان آئے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے آئے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے برے ارادے اور شدید جذبات لیے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے۔ کہاں آئے؟ جناب لوط کے پاس، ان کے پاس جو بھی خواہشات کی تکمیل کے سلسلے میں آئے۔ ان کو خبر دینے والی بھی لوط علیہ السلام کی زوجہ واحلہ ہی تھی،
قوم کو بتا دی کہ ہاں آج ہمارے شوہر جو ہے لوط علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ ایسے ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ قوم کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ برے ارادے لے کر اور شدت کے ساتھ دوڑتے بھاگتے آئے. کہاں آئے؟ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس. یہ بھی خیال رہے کہ وہ قوم اس بدفعلی یعنی لواطت کا ارتکاب کوئی چھپ چھپا کر نہیں کرتی تھی. بدکاری جو کرتی تھی وہ چھپ چھپا کر نہیں، کھلے عام کرتے تھے. انہیں یہ ان کے لیے عیب نہیں تھا، یہ ان کے لیے کمال کی بات تھی، ہنر تھا ان کا. بلکہ وہ لوگوں پر ظاہر طور پر اس برائی کا مرتکب ہوتے اور اس پر فخر کا اظہار کرتے. اس لیے لوط علیہ السلام نے کہا کیا تم میں سے کوئی بھی نیک چلن نہیں ہے؟ سب کیا برے ہی ہو کیا؟ تم سب برے ہی ہو کیا؟ کوئی تو ایک ہو جو اللہ کا بندہ ہو، نیک ہو، سمجھتا ہو، سوجھ بوجھ رکھتا ہو. تمہیں اس کا کوئی شعور نہیں ہے. اس طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام نے جو ہے وہ خفا کا اظہار کیا، ڈر کا بھی اظہار کیا، خفا اور خدشے کا اظہار کیا کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو. آپ نے ان کو بڑے پیارے انداز میں نصیحت فرمائی کہ ایسا مت کرو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مہمان آئے ہوئے ہیں، مہمان کے ساتھ بدتمیزی اور مہمانوں کے ساتھ اس طریقے سے حرکتیں تم کرتے ہو، تم کو شعور نہیں ہے کیا؟ تم سب کے سب ویسے ہی برے ہو کیا؟ کوئی تمہارے اندر سمجھ بوجھ والا کوئی آدمی نہیں ہے؟ اس طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو بڑے ہی اچھے انداز میں آپ نے سمجھانے کی کوشش کی، نصیحت فرمائی. یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں جو تمہاری بیویاں ہیں، تم ان کے حقوق پامال کر رہے ہو. تمہارا تو حق عورتوں پر تھا، تم مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہو. تمہارے گھر میں بیٹیاں ہیں جو بیوی کے طور پر تم اس سے اپنی خواہشات کا اظہار بھی کر سکتے ہو اور اپنی خواہشات کی تکمیل بھی کر سکتے ہو. کیا ضرورت ہے کہ تم مردوں سے اپنی تکمیل کا اظہار کر رہے ہو، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہو اور اس کی تکمیل کر رہے ہو؟ حقوق زوجیت ادا کیوں نہیں کر رہے ہو؟ نوجوانوں کی طرف تمہارا میلان بدفعلی کا ارتکاب تمہاری بدچلنی کا نتیجہ ہے، بدچلنی کا ذریعہ ہے. یہ کیوں کر رہے ہو؟ اپنی بیویوں کی طرف میلان کرو تاکہ ان کے بھی حقوق ادا کر سکو اور تم بھی نیک بن جاؤ. یہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی. یہ میرے مہمان ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان سے کوئی برائی کے مرتکب ہو کر مجھے رسوا نہ کرو. ان کے ساتھ کوئی زیادتی تم کرو گے، کوئی غلط کام کرو گے تو میں رسوا ہوں گا، میں ذلیل ہوں گا، ہے نا. حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے یہ کون ہے، تو چونکہ آئے تھے انسانی شکل میں، اور انسانوں کی شکل میں ایسے ویسے شکل میں تھوڑی آئیں گے. فرشتے خود ہی نوری مخلوق ہیں، جب وہ انسانی شکل میں آئیں گے تو بھی نورانی ہوں گے. تو ان کو تو شہوت پرست تھے ہی، ہوس پرست تھے ہی، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے. اب اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا اور کہا اگر میرے پاس کوئی طاقت ہوتی تو میں تمہیں مار مار کر بھگاتا، اور اگر میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا یا پناہ گاہ ہوتی تو میں مہمان کو وہاں لے جا کر انہیں بساتا، وہاں ٹھہراتا، وہاں رکاتا کہ وہ تمہارے شر سے محفوظ نہیں ہے مہمان. اس طریقے سے کہا. اب اس کے بعد جو ہے آخر میں ہوا یہ کہ بظاہر تو یہ تمام چیزیں ہمیں نظر آ رہی تھی اور سلسلہ ایسا تھا کہ یہ عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، دھیرے دھیرے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. انسان کی جبلت بشری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بعض امور ضروریہ میں اپنی قوی قبیلے سے امداد طلب کرتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے بھی کیا کہا کہ ایسا ہے کہ اگر میرے پاس ہمت اور حوصلہ اور بساط ہوتی تو میں تمہیں مار کے بھگاتا یا پھر کہیں مضبوط قلعے میں جا کے پناہ لیتا اور مہمانوں کو وہاں ٹھہراتا. یہ اللہ کے نبی اپنی بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نبی مجبور تھے. بعض لوگوں نے اس سے کچھ تفسیر نکالی ہے اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ معاذ اللہ آپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا. اس کا جواب دیتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے بے صبری کا اظہار نہیں کیا بلکہ اپنی بیزاری کا اظہار کیا کہ میں ان سے بیزار ہوں، ان کی حرکتوں سے. صبر تو میرے اندر بہت ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جو ہے صبر تو بہت تھا، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے بے صبری کا اظہار کیا اس لیے آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ او آوی الی رکن شدید، یا میں کہیں جا کر پناہ لوں گا، یا کسی دوست یار میرے اگر اچھے ہوتے تو میں ان کے ذریعے سے مدد حاصل کرتا اور تم پر قابو پاتا. یہ حضرت تو یہ فرمایا گیا کہ انسانی جبلت بشری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بعض امور ضروریہ میں اپنی قوی قبیلے سے مدد طلب کرتا ہے. جب آدمی بیزار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے اور پھر کوئی چارہ نہیں ہوتا تو آدمی مدد کے لیے اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتا ہے کہ یار میں تھوڑا پریشان ہوں، میری مدد کرو، یا فلاں لوگ ہیں میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں لہٰذا تم تھوڑا سا یار آؤ، تھوڑا سا دیکھ لو وہ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں. اس طریقے تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب بیزاری کا اظہار کیا تو پھر یہ کہا کہ میں جو ہے اپنے قبیلے کے کچھ لوگ جو اچھے ہوں ان سے میں مدد طلب کروں. اس طریقے سے کہا. اب اس کے بعد یہ انبیاء علیہ السلام کی شان کے مخالف نہیں کہ وہ کسی سے مدد طلب کریں. انسانی بشری تقاضا ہوتا ہے. جیسے حضور علیہ السلام نے دعوتی میدان میں جب معاملات پیش آئے تو جناب ابو طالب سے مدد چاہی تھی
جناب خدیجہ سے مدد چاہی تھی, حضرت امیر حمزہ سے مدد چاہی تھی. یہ بڑی بڑی شخصیات تھی جن سے حضور علیہ السلام. اب نعوذ باللہ یہ کوئی کہہ دے کہ حضور مجبور تھے اسی لیے مدد مانگا, نہیں, حضور مختار کل تھے, لیکن یہ بتانا تھا کہ دنیا میں جب ہم موجود ہیں تو ظاہری اسباب کی بھی ضرورت پیش آتی ہے, ظاہری اسباب کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. اب اس کے بعد جو ہے یہ فقط حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں تھی کہ وہ مدد طلب کر رہے تھے, بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے اپنے قبیلے کے کئی افراد سے مدد طلب کی, ضرورت کے وقت مدد طلب کی. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں پائی جاتی کہ آپ نہیں, دنیا میں آپ ہیں تو کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے, ایسا نہیں. مدد مانگنا بھی ضرورت انسانی کے تعلق سے موجود ہے, اور ضرورت انسانی کا ایک تقاضا ہے کہ آدمی مدد مانگا کرتا ہے اور لوگ مدد پیش کرتے ہیں. اب اس کے بعد آخر میں ایسا ہوا کہ لوط علیہ السلام کا فرشتوں کا جواب آیا اور لوط علیہ السلام پر عذاب الہی نازل ہوا, اور اس طریقے سے پھر جو ہے وہ قوم ہلاک کر دی گئی. انشاءاللہ اس تعلق سے آگے آپ سماعت کریں گے. یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس میں بڑی طویل گفتگو ہے, لیکن وہ ایسی ایک ایسی ٹیکنیکل گفتگو ہے جو میں آپ کے سامنے کہوں گا, آپ بولو گے کیا بول رہے ہیں, یہ سیرت کے تعلق سے تھا, لیکن آپ قرآن پاک کی آیت ہے اس میں کچھ لوگوں نے جو اعتراضات کیے, پھر اس کا جواب, پھر اعتراض, پھر جواب, وہ کافی لمبا ہے, طویل ہے, لیکن میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا بوریت کا شکار نہ ہو, بلکہ آپ کا دل لگا رہے اور آپ بیٹھنے کی کوشش کریں اور کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. تو یہ وہ باتیں تھیں جو جناب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے بیزاری کے بعد یہ جو ہے وہ جملے استعمال فرمائے, جسے قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ یا تو میں کسی پناہ گاہ میں چلا گیا ہوتا, یا کوئی میرا دوست ہوتا, کوئی اچھے لوگ ہوتے تو میں ان کا سپورٹ چاہتا, ان کی مدد چاہتا, اور پھر ان کے برائی کا خاتمے کی کوشش کرتا, لیکن یہ قوم ماننے کو تیار نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اللہ تبارک تعالیٰ کس طریقے سے قوم پر عذاب نازل فرمایا, اور کس طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم عذاب کا شکار ہوئی اور دنیا سے نیست و نابود ہوئی. دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار میں جو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مالک بادشاہ کریمہ کارسازہ پروردگار ہم تیری توفیق سے جو حق نیک جائز باتیں کہیں سنی گئی ان تمام پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار اسے معاف فرما, اور پروردگار ہماری ہر طرح کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور پروردگار عالم ہمارے دلوں میں جو بھی انفرادی طور پر تمنائیں ہیں تمام تر جائز تمناؤں کو مرادوں کو پورا فرما. پروردگار عالم ماہ رمضان مبارک کی خیرات عطا فرما, اور یہ عشرہ رحمت ہے پروردگار عالم اپنی رحمتوں سے ہم سب کو نواز دے, اور اپنی رحمتوں سے پروردگار عالم ہم سب کو مالا مال فرما. اور پروردگار ہم تجھے فضل کرتے ہیں الاختبار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.